سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے 12 اماموں اور 14 معصوموں کے حوالے سے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بولی جاتی ہے کہ 12 امام اور 14 معصوم یا 14 معصومین، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ اصطلاح شیعہ حضرات کی طرف سے استعمال کی جاتی ہے اور سنیوں کے اندر بھی یہ اصطلاح بولی جاتی ہے، اور بعض تو بولے والے امام اور علماء بھی اپنی دعاؤں کے اندر 12 امام اور 14 معصوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ 12 اماموں سے مراد کیا لیا جاتا ہے اور کون سے حضرات ہیں جو اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ 12 ائمہ کرام سے مراد حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کی اولاد کے اندر مختلف نام ہیں ائمہ کرام کے، جن کو ان 12 حضرات میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثلا جن میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام حسن عسکری، امام علی نقی اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان تمام حضرات کو 12 امام کہا جاتا ہے، اور ان 2 کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی پیاری صاحبزادی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کو شامل کر کے ٹوٹل 14 تعداد کو 14 معصومین کہا جاتا ہے۔ جہاں تک معصومیت کا تعلق ہے تو ہم عرض کریں کہ عقیدہ اہل سنہ، عقیدہ حقہ کے مطابق معصوم صرف انبیاء کرام ہیں یا فرشتوں کی ذات ہے۔ فرشتے اور انبیاء کرام کے علاوہ کوئی دوسری ہستی معصوم عن الخطا نہیں ہے، یعنی عصمت کا وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ فرمایا ہے، یعنی رب تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق رب تعالیٰ کی اس کرم نوازی کے اندر وہ اس طرح داخل ہیں اس وعدہ الہی کے اندر کہ ان سے گناہ کا صدور محال ہے۔ اس لحاظ سے انبیاء کرام اور فرشتوں کی ذوات یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ کسی کو معصوم کہنا جائز نہیں ہے، لہذا 14 معصومین کہنا، ان کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں وہ بہت ہی لائق صد عزت و تکریم ہیں اور انتہائی اعلیٰ ترین درجات کے اوپر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو معصوم نہیں کہا جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی تو معصوم کہتے ہیں، تو پھر ان کو معصوم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو میں عرض کروں گا کہ بچوں کو جو معصوم کہا جاتا ہے وہ اس معنی میں نہیں کہا جاتا، شریعت کی اس اصطلاح کے معنی میں نہیں کہا جاتا، بلکہ بچوں کو جو معصوم ہے وہ عرف کے اندر کہا جاتا ہے اور عرفی معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، نادان کے معنی میں، ناسمجھ کے معنی میں کہا جاتا ہے۔ معصوم کا لفظ شرعی اصطلاح کے لحاظ سے انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے 12 اماموں کا، تو جو 12 امام ہیں اگر تو یہ بمعنی مقتدا فی الدین ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے اس کی بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر 12 اماموں سے مراد یہ لوگ مقتدا فی الدین ہیں تو یقیناً یہ تمام حضرات مقتدا فی الدین ہیں، اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ یہ حضرات تو کیا ان کے غلام بھی مقتدا فی الدین ہیں اور ان کے غلاموں کے غلام بھی ہمارے مقتدا فی الدین ہیں اور ہمارے امام ہیں، یعنی اگر دین کے اندر مقتدا ہونا اور امام ہونا مراد ہے تو یقیناً اہل بیت کرام، بلکہ ہم روافض اور شیعہ کی طرح صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی نہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ائمہ اہل بیت کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں اور اپنا امام مانتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو تمام اہل بیت کرام کے غلام اور ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ اور اگر امام سے مراد بمعنی ولایت ہے، ولایت خاصہ کا درجہ مراد ہے، قرب الہی کے درجات والا مراد ہے، تو امام کا معنی اگر ولایت کے معنی میں ہے تو پھر بھی ہم ان حضرات کو ولایت کے اعلیٰ ترین درجات کے اوپر، غوثیت کے منصب کے اوپر فائز مانتے ہیں، اور ان کی اس غوثیت و ولایت کا ہم اقرار کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ امامت بمعنی نبوت ہے یا اگر یہ امامت بمعنی خلافت ہے جیسا کہ روافض حضرات کہتے ہیں، تو ایسا ماننا صریح گمراہی اور بددینی ہے اور قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن پاک کے اندر انی جاعلک للناس امامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا، اس لیے رافضی حضرات اور شیعہ حضرات اس امامت کو، یعنی ان 12 اماموں کی امامت کو انبیاء کے درجے کی امامت مانتے ہیں یا ان کو بمعنی خلافت مانتے ہیں۔
उस हदीस मुबारका की वजह से और उसको बतौर इस्तदलाल पेश करते हैं जो सियासत के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत तक 12 खुलफा होंगे और जब तक वो 12 खुलफा नहीं होंगे उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। और आपने फरमाया कि वो ज़मीन को अदल से भर देंगे। खुलफा का लफ्ज़ भी आया, उमरा का लफ्ज़ भी आया, अमीर का लफ्ज़ भी आया, रिजाल का लफ्ज़ भी आया उनके लिए। और फरमाया कुल्लुहुम मिन कुरैश, वो कुरैश में से होंगे। वो 12 जो अमीर का लफ्ज़ उनके लिए आया है वहाँ इमाम का लफ्ज़ पहली बात तो है कि नहीं आया, खुलफा का लफ्ज़ आया है। और ये जितने 12 इमाम हैं इनमें से अक्सर खलीफा मुनअक़िद नहीं हुए और ना ही बाकायदा खलीफा के तौर पे उनका तकर्रुर हुआ और ना ही वो खिलाफत के करीब गए। इनमें मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आखिर पे आके इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खिलाफत आमा के मनसब पे फायज होंगे। इसके अलावा जितने बाकी हज़रात हैं वो खिलाफत के मनसब पे बाकायदा फायज नहीं हुए। तो इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस के अंदर खिलाफत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। तो हमारे नज़दीक उन 12 खुलफा से मुराद ये 12 इमाम नहीं हैं, बल्कि ये 12 इमाम बमाना विलायत के हैं और बमाना मुक्तदा फिद्दीन हैं और वो हम इनको मानते हैं। और इनके अलावा जितने आइम्मा अहले बैत हैं उनको भी हम मानते हैं। लेकिन 12 इमामों को बमाना खिलाफत आमा मानना या 14 मासूमीन मानना ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत का कामिल फ़हम अता फरमाए।